900 سال تک اپنے دین کی تبلیغ کی، 900 سالہ زندگی میں صرف 80 لوگوں نے نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، لیکن قربان جائیے جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی 40 سال تک خاموش رہا، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا، 23 سالہ زندگی میں پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ کتنے سال میں؟ 23 سال میں پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ اسلام پھیلانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے؟ اسلام پھیلانے کا سلیقہ آپ کو معلوم ہے؟ اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے تھے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ یار سے بولنے سبحان اللہ۔ غیر بھی کہتے تھے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ 40 سال خاموش رہے، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا، انا محمد رسول اللہ کا اعلان کرنا تھا۔ کفاران مکہ آپس میں چینی گوئیاں شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو 40 سال تک محمد خاموش رہے، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے۔ آپس میں خفیہ میٹنگیں کر رہے ہیں، بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف، دوستو احباب میں اختلاف کہ محمد 40 سال خاموش رہے، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے۔ بلال حبشی جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، حضرت بلال حبشی کا راستے سے نکلنا ہوا، کفاران مکہ نے دیکھا، بلال حبشی کو بلایا، بلانے کے بعد کہتے ہیں بلال کیا کچھ سنے ہو؟ بلال حبشی نے کہا کچھ نہیں، کہا جن کا نام محمد ہے 40 سال تک وہ خاموش رہے ہیں، 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ حضرت بلال جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہے، کفاران مکہ سے کہتے ہیں اے کفاران مکہ بات تو صحیح ہے، 40 سالہ زندگی میں محمد نے 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، بات ماننے کے قابل نہیں ہے، البتہ اگر محمد نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ حضرت بلال جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے کہتے اگر محمد نے کہا ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم نے یہ کیسے کہہ دیا ہے؟ بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ یہ بتاؤ کیا تم نے محمد کی 40 سالہ زندگی کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے محمد کی 40 سالہ ہسٹری کو دیکھا نہیں ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال کہو کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس وقت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ یہ بتاؤ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ بولے ہیں؟ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ اس وقت کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم سچ کہتے ہو، 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ نہیں بولے ہیں، 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ تو اس وقت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ سنو، جو شخص 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے 40 سالہ زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت نہ کی ہو، اگر وہ 40 سال کے بعد نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے وہ 40 سال کے بعد بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ذرا مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس لیے مسکرانا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے میری گفتگو؟ جی جی مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ. جی مسکرانا بھی میرے نبی کی سنت ہے. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب تو شاہیے کے گلستہ بنا دیا. صرف 40 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا. 23 سالہ زندگی میں پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. مسکرا کے بولنے سبحان اللہ. آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. میں کہتا ہوں میری اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچایا جائے. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو تنہا ایک علی کی تلوار نے پوری دنیا کو کلمہ پڑھا دیا ہوتا. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے. اسلام مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق و کردار کے زور سے پھیلا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق ہی ایسا تھا. ایک سے ایک لہیم و شہیم جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ معاذ اللہ کبھی محمد کے قریب نہیں جاؤں گا, نہ محمد کو دیکھوں گا. لیکن جب وقت آیا, جب نبی کو دیکھا تو پکار اٹھے, یا رسول اللہ جیسا حسین اللہ نے آپ کو بنایا ہے پوری کائنات میں اللہ نے اتنا خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں. اور یہ حقیقت ہے, اللہ نے اپنے محبوب کا ثانی بنایا ہی نہیں. مصطفیٰ کا کردار دیکھو, مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق دیکھو. 23 سالہ زندگی میں پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. مصطفیٰ جان رحمت کا راستے سے گزر ہوا, دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکلنا راستے سے ہوتا تھا, جب بچے سرکار کو دیکھتے تھے, اکثر بچے سرکار کے قریب آتے تھے. آنے کے بعد کچھ نہ کچھ سرکار سے طلب کیا کرتے تھے, مانگتے تھے. اللہ کے رسول ان بچوں کو وہ چیز عطا فرما دیتے تھے. اخلاق دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کا. راستے سے میرے سرکار کا گزر ہوا, کیا دیکھتے ہیں؟ ایک درخت کے نیچے, ایک پیڑ کے نیچے چند بچے کھیل رہے. مصطفیٰ جان رحمت کا گزر ہوا, بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا. سرکار بچوں کے قریب گئے, جانے کے بعد بچوں کو سلام کیا. کیا بات ہے, بولو سبحان اللہ. آقا کریم نے بچوں کو سلام کیا. مصطفیٰ جان رحمت دونوں عالم کے مالک و مختار بچوں کو سلام کر رہے ہیں. سلام کرنے کے بعد سرکار نکل گئے. دوسرے دن پھر نکلنا ہوا, دیکھا وہی بچے کھیل رہے. سرکار بچوں کے قریب گئے, جانے کے بعد پھر بچوں کو سلام کیا. پھر بچوں کو سلام کیا. سرکار چلے گئے. 2 دن سرکار لگاتار بچوں کو سلام کرتے رہے. لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمیں سوچتے ہیں کہ امام صاحب ہم کو سلام کریں, بڑا سوچتا چھوٹا ہمیں سلام کرے, چھوٹا سوچتا بڑا ہمیں سلام کرے. پیارے اسلامی بھائیوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. چھوٹا بڑے کو سلام کر لے, بڑا چھوٹے کو بھی سلام کر لے. اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے, جو سلام میں پہل کرے گا اسے نیکیاں زیادہ ملیں گی. اچھا اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو, ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ اپنے ماں باپ کو سلام کر کے آئے ہو؟ جو اپنے ابا اماں کو سلام کر کے آیا ہو وہی اسی کے ہاتھ اٹھنا چاہیے. جو لوگ ماں باپ کو سلام کر کے آئے ہو وہی لوگ ہاتھ اٹھانا. سچ اٹھانا اگر کر کے آئے ہو تو. ہمارے ممبر سے الحمدللہ علماء تو سلام کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو سلام کر کے آئے ہیں, اور اپنی اپنی مہروا کتنے لوگ سلام کر کے آئے ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. مطلب ماں باپ کے بارے میں کہا تو مسکراہٹ نہیں لبوں پہ آئی, لیکن جب مہروا کا نام لے لیے تو مسکرائے لگے ہو. سوچو پڑ گیا یہ تو مہروا کا سلام کیا جاتے کا. سوچ رہے یہ مولوی عجیب ہے جو بتاوے آئے گا. سلام تم کبھی اپنی عورت کو کر لیا کرو. تم سوچتے ہو اگر مہروا سلام کر لے گا تو ہماری ناک کٹ جائے گی. نہیں, کبھی کبھی عورتوں کو چاہیے وہ اپنے شوہروں کو سلام کر لیا کریں, اور کبھی کبھی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو سلام کر لے. کبھی شوہر کو چاہیے وہ اپنی عورت کو بھی سلام کر لیا کرے. سبحان اللہ. اس لیے سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. نہ آزمائے تو آزما لینا. کسی دن تمہاری مہروا تم سے غصہ آ جائے, قریب جائے کہہ دیو جانے من السلام علیکم. دیکھ لیو کیا کہتے ہیں.
سارا غصہ ایک طرف، ماشاء اللہ سارا غصہ ایک طرف، جتنی نفرتیں دل میں ہوں گی ہٹ جائیں گی، پیار سے تمہیں جواب دے گی وعلیکم السلام میرے میاں۔ جی تو کبھی کبھی تمہیں چاہیے اپنی عورت کو سلام کر لو، کبھی عورت کو چاہیے کہ مرد کو اپنے سلام کر لیا کرے۔ مصطفیٰ کریم کا اخلاق دیکھو، میرے سرکار کا گزرنا ہوا 2 دن لگاتار بچوں کو سلام کرتے رہے۔ جب 2 دن ہو گئے، تیسرے دن بچے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، یار یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہے، کل نکلے تھے پہلے ہمیں سلام کیا تھا، پرسوں نکلے تھے انہوں نے ہمیں پہلے سلام کیا تھا، لیکن ہم اللہ کے رسول جب اگر کل سرکار کا گزرنا ہوگا ہم اللہ کے رسول کو پہلے سلام کریں گے۔ اب بچے مشورہ کر ہی رہے تھے، جب تک ایک بچے نے کہا ہم اللہ کے رسول کو پہلے سلام کریں گے، جب اللہ کے رسول پہلے سلام کرنے کا موقع دیں گے تب اللہ کے رسول تو ہمیں پہلے سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے، ہم انہیں سلام کیا کریں گے؟ اب بچوں نے مشورہ کر لیا کچھ بھی ہو جائے، کل جب سرکار نکلیں گے ہم پہلے سلام کریں گے، کل جب سرکار نکلیں گے ہم پہلے سلام کریں گے۔ مشورہ کر لیا، تیسرے دن آقا کریم کا گزر ہوا، بچے درخت کے نیچے کھڑے تھے، دیکھا کہ آقا کریم تشریف لے آ رہے ہیں، بچے درخت کے نیچے سے ہٹ جاتے ہیں، جھاڑیوں میں جا کے چھپ گئے، میرے سرکار گئے پیڑ کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بچے جھاڑیوں سے نکلتے ہیں، جب سرکار کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے بچے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اب بچے سرکار کے قریب جا کر کے سلام پیش کرتے ہیں، بچوں نے سرکار کا دامن پکڑا، کسی نے داہنا ہاتھ پکڑا، کسی نے بایاں ہاتھ پکڑا، کسی نے آگے کا دامن پکڑا، کسی نے پیچھے کا دامن پکڑا۔ پکڑنے کے بعد بچے کہتے ہیں یا رسول اللہ کل آپ نکلے تھے ہمیں پہلے سلام کیا تھا، پرسوں آپ نکلے تھے ہمیں پہلے سلام کیا تھا، یا رسول اللہ آج آپ نے پہلے سلام کیوں نہیں کیا؟ نبی فرماتے ہیں بچوں سنو، میں چاہتا آج بھی تمہیں پہلے سلام کر لیتا، لیکن اس لیے میں نے تمہیں پہلے سلام نہیں کیا کہ کل تم نے آپس میں مشورہ کیا تھا ہم اللہ کے رسول کو پہلے سلام کریں گے۔ بچوں سنو، میں چاہتا تمہیں آج بھی پہلے سلام کر لیتا، اس لیے سلام نہیں کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اس دنیا انسانیت کا آخری رہنما ہوں، میں اس دنیا میں کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان پیار سے کہنے سبحان اللہ۔ تھوڑے لوگ رہ گئے لیکن پہڑے ہو، اور الحمدللہ نبی کا عاشق، خواجہ کا ماننے والا، غوث کا چاہنے والا، نہ کبھی تھکتا ہے نہ کبھی چھکتا ہے۔ ممبر پر ہمارے علماء بیٹھے ہیں، دیکھیے ابھی 11ویں شریف کا جب مہینہ چل رہا تھا نا، دے دما دم بریانی، کیا بات ہے حضرت، لا بریانی، قورمہ، لیکن نہ کبھی ہم تھکے ہیں نہ کبھی چھکے ہیں۔ کیا بات ہے، کیوں؟ غوث کی بریانی حسین کے کھچڑے سے جو بھی ہے پچھڑا وہ مرد نہیں بلکہ ہے، غوث کی بریانی حسین کے کھچڑے سے جو بھی ہے پچھڑا وہ مرد نہیں بلکہ ہے ہجڑا۔ الحمدللہ غوث کی بریانی کھانے والا، حسین کے نام کا کھچڑا کھانے والا، خواجہ کے نام کی دلیا کھانے والا، بزرگان دین کے نام کا تبرک کھانے والا، نہ کبھی تھکتا ہے نہ کبھی چکتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے ہم چاہنے والے ہیں، مصطفیٰ کریم کے ہم ماننے والے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق دیکھیے، مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ دیکھیے۔ آقا کریم کا ایک مرتبہ راستے سے گزر ہوا، چند بچے سرکار کے قریب آئے، آنے کے بعد سرکار کا دامن پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے آپ سے کچھ کھایا جائے۔ نبی فرماتے بچوں بتاؤ تمہارا دل کیا کرتا کھایا جائے؟ بچے کہتے یا رسول اللہ ہمیں کھجوریں کھلا دو۔ کیا بات ہے بابا، بے شک، کہا بچوں نے یا رسول اللہ ہمیں کھجوریں کھلا دو۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اپنے خطیب و امام کے پاس چھوٹا بچہ آ جائے، آنے کے بعد کہے علامہ افروز صاحب قبلہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے ٹافی خرید کے کھلا دیں،
تو یہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، 1 روپیہ دیں گے کہ جاؤ بیٹا لے کے کھا لیں گے۔ مفتی طہارت کے پاس اگر کوئی بچہ آ جائے کہتے حضرت کچھ کھلا دیجئے، جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، 10 نہ صحیح 5 کا سکہ نکالیں گے، بچے کو دے دیں گے، کہیں گے بیٹا جاؤ کھا لو۔ نقیب اہل سنت کے پاس بچہ آ کر کے طلب کرے دے دیں گے۔ شہنشاہ ترنم کے پاس اگر بچہ آ کر کے ان سے مانگے یہ بھی دے دیں گے۔ مصطفیٰ کریم کے پاس بچہ آیا، آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ ہمیں کھجوریں کھلا دو۔ کہاں جا رہے بھیا موبائل والے؟ ارے 2 منٹ ہمیں سن لو یار، پہلی ملاقات ہے۔ تم تو ہیرو لگ رہے ہو پھر بھی تم جا رہے ہو یار، چہرے سے تم ہیرو لگ رہے ہو اور پھر بھی تم اٹھ کے جا رہے ہو۔ ارے یار تمہیں میں نے سلمان خان تھوڑی کہہ دیا ہے، نہ شاہ رخ خان، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں اسلامی ہیرو بتا رہا ہوں، اسلامی ہیرو۔ تمہارے سر پہ ٹوپی لگی ہوئی ہے اس لیے تم اسلامی ہیرو لگ رہے ہو، لیکن نوجوانوں ٹوپی اتار دو، چاہے بعد میں تم ہیرو بھی نہ لگو تب بھی تم اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہو۔ ٹوپی اتارنے کے بعد میں تم چاہے زیرو لگو لیکن اپنے آپ کو تم ہیرو سمجھتے ہو۔ میں تو ڈنکے کی چوک پہ کہتا ہوں اسلامی بھائیو اسلامی ہیرو بن جاؤ، کہہ دو یار سبحان اللہ۔ بہت بڑا تمہیں جملہ دے رہا ہوں، اسلامی ہیرو بن جاؤ۔ تم سمجھ رہے ہو گے اسلامی ہیرو مولوی نے کہہ دیا تو واقعی ہیرو ہمیں بننا ہے، لیکن میں تم سے دنیاوی ہیرو نہیں بننے کے لیے کہہ رہا ہوں، تم اسلامی ہیرو بن جاؤ۔ تم سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمہیں دنیاوی ہیرو بننا ہے، تمہیں سلمان خان نہیں بننا ہے، شاہ رخ خان نہیں بننا ہے، عامر خان تمہیں نہیں بننا ہے، قادر خان تمہیں نہیں بننا ہے، شہباز خان تمہیں نہیں بننا ہے، ارمان خان تمہیں نہیں بننا ہے، ارباز خان تمہیں نہیں بننا ہے۔ اگر بننا چاہتے ہو تو اسلامی ہیرو بن جاؤ۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اسلامی ہیرو بن کے تم جس راستے سے نکل جاؤ گے زمانہ دیکھ کر کے کہے گا اسلامی ہیرو جا رہا ہے، اسلامی سپاہی جا رہا ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں اسلام کا ہیرو کہتے کسے ہے؟ اگر اسلامی ہیرو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لو، وہ اسلام کا سپر اسٹار ایسا اسلامی ہیرو ہے۔ اگر اسلام کا ہیرو دیکھنا چاہتے ہو مولا کائنات کو دیکھ لو، وہ اسلامی ہیرو ہے۔ اگر اسلامی ہیرو دیکھنا چاہتے ہو عثمان غنی کو دیکھ لو، اگر اسلامی ہیرو دیکھنا چاہتے ہو حضرت عمر کو دیکھ لو، اسلامی ہیرو دیکھنا چاہتے ہو غوث اعظم کو دیکھ لو جنہوں نے پیر کے ٹھوکر سے مردوں کو زندگی عطا کر دی ہے۔ اگر اسلامی ہیرو دیکھنا چاہتے ہو تو خواجہ غریب نواز کو دیکھ لو، یہ جدھر سے نکل گئے ہیں اسلام کی بہاریں پھیلاتے ہوئے گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت علامہ عبد المعز شاہ جہاں پوری، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب 10 منٹ ہمیں اور سن لیجیے، 10 نہیں بلکہ 5 اور سن لیجیے، لیکن جو جا رہے ہو میں جانے دیجیے، آپ کو جانا تو آپ بھی جائیے، کوئی حاجت سے آپ کو ملنے والے ہیں، پیار سے بول دیں سبحان اللہ۔ اسلامی ہیرو بن جاؤ، کیونکہ مجھے لاکھوں کا مجمع نہیں چاہیے، آپ 4 اگر سننے والے ہوں الحمدللہ میں 4 کو بھی سناتا رہتا ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہوتا تقریر ہمیں جمانا ہے۔ اللہ کی قسم کبھی تقریر جمانے کے لیے میں بولتا ہی نہیں ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ یار جب ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں گے تو اللہ ہماری خود جمع دے گا، ہمیں جمانے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ اور رسول کا بزرگان دین کا ذکر کریں گے تو اللہ خود ہماری جمع دے گا، ہمیں جمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اجمیر کی دھرتی پر خواجہ غریب نواز نے راجہ پرتھی راج کے اونٹوں کو زمین پر جما دیا، سارے نوکر اٹھاتے رہے، اونٹ نہ اٹھے۔ جب خواجہ غریب نواز سے معافی طلب کی تو آپ نے فرمایا جاؤ معاف کر دیا، اونٹ اٹھ گئے۔ تو ہمارے جمانے سے میری تقریر تھوڑی جم جائے گی، اللہ اور رسول کا ذکر کرنے سے خود ہماری تقریر جم جائے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے سرکار کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کہتے حضور بالا کھجوروں کی ضرورت ہے، مجھے کھجور عطا کر دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچوں سنو، میرے پاس کھجوریں نہیں ورنہ کھلا دیتا۔
درہم و دینار نہیں ورنہ خرید کے کھلا دیتا. اب بچے کہتے یا رسول اللہ کہیں سے خرید کے کھلا دو. نبی نے فرمایا درہم بھی نہیں جو خرید کے کھلا دو. اب بچے کہتے یا رسول اللہ قسم خدا کی جب تک آپ سے کھجوریں ہم کھائیں گے نہیں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیں گے. مصطفیٰ کریم کا اخلاق دیکھو, مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ دیکھو. پھر ہم اپنا گریبان جھانک کر کے دیکھیں, اگر ہمارا باپ ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے تو بیٹے کو غصہ آ جاتا ہے, باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. اگر ماں اپنی اولاد کو کوئی اچھی بات کہہ دے تو اولاد اپنی ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے. بھائی بھائی میں ذرا سا اختلاف ہو جائے ایک دوسرے کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. گھر میں اگر عورتیں ان میں جھگڑا ہو جائے تو ایک دوسرے کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مصطفیٰ کریم کا اخلاق دیکھیے. اب بچے کہتے یا رسول اللہ کھجوریں کھلاؤ. نبی نے فرمایا کھجوریں نہیں ہے. بچے کہتے یا رسول اللہ خرید کے کھلاؤ. نبی نے فرمایا درہم و دینار نہیں ہے ورنہ خرید کے میں تمہیں کھلا دیتا. اب بچے کہتے یا رسول اللہ جب تک آپ ہمیں کھجوریں کھلائیں گے نہیں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا. مصطفیٰ کریم کا اخلاق دیکھو. مصطفیٰ جان رحمت ان بچوں کی دلجوئی کے لیے, بچوں کی تسلی و تشفی کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. ادھر ادھر بچے ہیں, بیچ میں آقا کریم بیٹھے ہوئے ہیں, کافی ٹائم ہو جاتا ہے. اب بچوں نے مصطفیٰ کریم کو ایسے گھیر لیا جیسے شمع کے قریب پروانے اکٹھے ہو جاتے ہیں. بیچ میں مصطفیٰ کریم بیٹھے ہیں, ادھر ادھر بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کافی ٹائم ہو جاتا ہے. بچے کہتے یا رسول اللہ ہمیں کھجوریں کھلا دو چلے جاؤ. نبی نے فرمایا نہیں ہے درہم و دینار ہوتے خرید کے کھلا دیتا. اگر میرے پاس کھجوریں ہوتی فوراً تمہیں کھلا دیتا. اتنا کہا, کہنے کے بعد کچھ ہی لمحے میں حضرت عمر فاروق اعظم کا گزر ہوا. حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ بچوں نے سرکار کا راستہ روک لیا ہے, بچوں نے سرکار کو گھیر لیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم بچوں کے قریب جاتے ہیں. حضرت عمر کو غصہ آتا ہے, بچوں کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں. عمر فاروق اعظم نے بچوں کو ڈانٹنا شروع کیا. نبی فرماتے ہیں عمر بچوں کو مت ڈانٹو, اس لیے ان کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے, بچوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, انہیں مت ڈانٹو. حضرت عمر کہتے ہیں یا اللہ تیرے محبوب کا کردار کتنا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اولیاء کرام, نعرہ تکبیر.